السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، اپنے اللہ کے پاس ہی مدد مانگنا ہے اور اپنے اللہ ہی کو ڈرنا ہے۔ دوستو، دنیا کے انسانوں کو نہیں ڈرنا ہے، کیونکہ موت کا فرشتہ ہمارے پیچھے ہے، جبرائیل علیہ السلام ہمارے ساتھ ہے، ہمارے منکر نکیر دونوں فرشتے ہمارے ساتھ چل رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے ساتھ دو گواہ ہمیشہ ہے ہمارے ساتھ۔ کون گواہ ہے؟ منکر نکیر، یہ ہمارے گواہ ہے۔ ہم اچھے کام کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، یہ سب لکھتے ہیں، روزانہ لکھ رہے ہیں۔ دوستو، فجر میں جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر میں چلے جاتے ہیں، عصر میں فرشتے آتے ہیں وہ فجر میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اعضاء بھی کل گواہی دیں گے۔ ہماری جو ہر چیز، یعنی ہماری جو بھی ضرورتی چیزیں ہیں، جو بھی ہے، ہم ہر چیز سے منہ سے کھانا کھاتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے دیکھتے ہیں، یہ سب گواہی دینے والے ہیں۔ دوستو، اس لیے اپنے اعضاء کو گناہ سے بچانا ہے۔ دوستو دیکھو، دوستو، حرام ریلیشن کرنے والا، زنا کرنے والا اعلانی نہیں کرتا، وہ چپکے سے نکلتا ہے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ منکر نکیر دونوں فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، دونوں فرشتے ہمارے ساتھ ہیں۔ ہم گناہ کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، تو ہم اپنے اللہ کو ناراضگی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ سوچتا نہیں، حرام ریلیشن میں یہ، اور حرام ریلیشن اعلانی نہیں ہوتا، اس میں ولیمہ نہیں۔ بابا، میں نے امک آدمی سے یا امک عورت سے میں نے زنا کیا ہے، فلاں عورت کے ساتھ میں نے زنا کیا ہے، چلو کھانے کی دعوت ہے، چلو ولیمہ کا کھانا ہے۔ ایسا نہیں کرتا۔ چلو اس میں دیکھو، میں نے امک عورت سے آج ایک رات بتائی ہے، چلو کھجورے بانٹیں گے۔ ایسا نہیں کرتا۔ یہ کب کرتا ہے؟ جب وہ نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، حلال رشتہ اپناتا ہے، اپنی زندگی میں ایک ہم سفر ڈھونڈتا ہے، اپنے گناہ سے بچنے کے لیے ایک ہم سفر ڈھونڈتا ہے، اس سے نکاح کرتا ہے۔ جب وہ کھجوروں کو بانٹا جاتا ہے اور قبولیت بولتا ہے، الحمدللہ میں نے فلاں سے نکاح کیا، فلاں سے میں نے نکاح کیا، اور اس میں حق مہر بھی دیتا ہے، 1001 روپے یا 5001 روپے جو حق مہر دیتا ہے، یہ اعلانی نکاح ہوتا ہے، دو گواہوں کے موجودگی میں نکاح ہوتا ہے۔ دوستو، اور پھر وہ اعلانی کہتا ہے کہ بابا، ہمارا کل نکاح ہوا ہے، ابھی کل آپ کو ولیمے کی دعوت ہے۔ جماعت والے کو بلاتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، ہم ایک ساتھی کو مقرر کرتا ہے، بابا جماعت والے کو بھی کھانا ہے، 20-25 لوگوں کو کھانا ہے۔ ولیمہ ایسا یہ نہیں ہے کہ بابا 1000 لوگوں کو دعوت دو، 500 لوگوں کو دعوت دو۔ تمہاری جیسی حیثیت اس حساب سے تم نکاح کرو۔ دوستو، نکاح کرو ایک دم مختصر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نکاح میں جتنا خرچہ کم ہو، اس نکاح میں اللہ کی مدد ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اور اس میں برکت ہے۔ اور دوستو، ہم جو ولیمہ کا کھانا کرتے سمجھو مسجد میں ایک 20-25 لوگوں کو کھانا کیا یا 200 لوگوں کو کھانا کیا، اس میں کم سے کم 2 ساتھی ایسے ہو، یتیم بچے ہو، جس کے ماں باپ نہیں ہو، وہ ویسے بچوں کو ہم دعوت دینی ہے۔ سمجھو، ہم صدقہ دیتے وقت اپنے گلی میں، اپنے بستی میں کوئی یتیم کون ہے کیا، دیکھو، اس کی مدد کرنا ہے۔ دوستو، کوئی سمجھو، ہم ابھی نکاح کرتے ٹائم اپنے بچوں کا نکاح کرتے ہیں تو ہم لاکھوں سے خرچہ کرتے ہیں، نہیں کرنا ہے، کم خرچہ کرنا ہے۔ کسی یتیم بچے کی اگر شادی ہوتی ہوگی، یا یتیم بچے کی شادی ہوتی ہوگی، یا کسی بچے کی شادی ہوتی ہوگی، تو اس میں ہم 500-1000 روپے کا پیکٹ کر اس کی مدد کریں۔ دوستو، تو اللہ راضی ہو جائے گے۔ اور دوستو، ہم حلال رشتے کو اپنائے، نکاح کرے۔ دوستو، گناہ کرنے سے بہتر ہے نکاح کرنا ہے۔ اور اگر ہم نکاح نہیں کریں گے، ایسا ہی اس عورت کو یا وہ عورت اس آدمی کو، یعنی دونوں بغیر نکاح کے، بغیر حرام ریلیشن کو اپنائیں گے تو اللہ کی ناراضگی ہوگی۔ اور وہ حرام ریلیشن کبھی اپناتے کہ کون نہ دیکھے، وہ آدمی چپکے سے اس لڑکی کو امک جگہ پر بلاتا ہے، پھر وہ لڑکی امک جگہ پر اس آدمی کو بلاتے، دونوں کی ملاقات ہوتی۔ سمجھو، کوئی گلی کا، کوئی بستی کا اس کے سامنے آیا تو اس کو ڈرتے ہیں۔ یہ ڈرنا ہوتا ہے گناہ کے بدولت۔
ڈرنا ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرتا نہیں۔ اگر اللہ سے ڈرے گا تو نکاح کرے گا، اللہ سے ڈرے گا تو نکاح کرے گا، اللہ سے ڈرے گا تو شادی کرے گا۔ تو ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا عمل کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا عمل کیا ہے؟ نکاح ہے، حرام ریلیشن نہیں ہے، نکاح ہے۔ تو نکاح کرنا ہے، نکاح کرنا ہے۔ نکاح میں واجب کیا ہے؟ کیا واجب ہے؟ مہر دینا واجب ہے، اور دو گواہ ہونا واجب ہے۔ دو گواہوں کی موجودگی میں ہمیں نکاح کرنا ہے۔ اور پھر نکاح کرنے کے بعد مہر بھی واجب ہے، اس میں فرض ہے، مہر فرض ہے، واجب ہے۔ تو مہر کتنی تمہارے حیثیت کے حساب سے، دونوں کے مشورے سے 1001 روپے یا 5001 روپے، جیسی بھی آپ کو مناسب سمجھے آپ مہر دے سکتے ہیں۔ اور پھر جو آدمی یا جو عورت جو یہ کرے گا تو وہ بولے گا کہ الحمدللہ میں نے فلاں فلاں کو قبول کیا، اور وہ لڑکی بولیں گی میں نے فلاں فلاں کو، میں نے الحمدللہ میں نے فلاں فلاں کو قبول کیا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر دعائیں ہوتی ہے، خطبہ پڑھا جاتا ہے۔ واجب کیا ہے؟ خطبہ پڑھا جاتا ہے، پھر دعا ہوتی ہے، اور پھر دوسرے دن کیا کرتے؟ پھر ولیمہ کا کھانا، جب ان کی دونوں کی ملاقات ہوتی ہے پھر دوسرے دن ولیمہ کا کھانا ہوتا ہے۔ یہ ہوتا ہے نکاح، یہ ہوتی ہے شادی۔ شادی میں اللہ کی رضا ہوتی ہے، نکاح میں اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ یہ حلال رشتہ ہے، حلال رشتے کو اپنائے، حرام ریلیشن، حرام چیٹنگ سے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ کی بھی حفاظت فرمائے، اور تمام امت کی حفاظت فرمائے۔ کیونکہ حرام ریلیشن رکھنے والا، چیٹنگ کرنے والا، گناہ کرنے والا اعلانی گناہ نہیں کرتا، چپکے سے گناہ کرتا ہے۔ اور نکاح کرنے والا، شادی کرنے والا اعلانی شادی کرتا ہے، اعلانی نکاح کرتا ہے، اور سبوں کے سامنے اس کو لے کر پھرتا ہے۔ کوئی انگلی نہیں کرے گا، کوئی انگلی کرے گا اللہ اس کی پکڑ کرے گی، اللہ اس کی پکڑ کرے گے، کیونکہ اس نے اپنے اللہ کو سامنے رکھ کر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں رکھ کر، اور دو گواہوں کی موجودگی میں اس سے نکاح کیا ہے۔ دوستو بھلے اس نکاح میں 10 لوگ ہو یا 4 لوگ ہو یا پورا مجمع ہو، مجمع کی ضرورت نہیں ہے، مجمع ہونا ضروری نہیں ہے، واجب 2 گواہوں کی موجودگی میں نکاح ہو۔ اور دوستو، اور ولیمہ کا کھانا جو ہم کرتے ہیں، ولیمہ کا کھانا تو اعلانی ولیمہ ہوتا ہے، اعلانی ولیمہ ہوتا ہے کہ ہمارا 2 جن کا نکاح ہوا، ولیمہ کا کھانا پہلے دن، دوسرے دن یا تیسرے دن ہم کر سکتے ہیں ولیمہ کا کھانا۔ اور ولیمہ کا کھانا ایسا 500 1000 لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں، ایک 20-25 لوگ یا 10 لوگ، گھر کے افراد ایک 10 ہو اور باہر کے ایک 10 ہو تو ولیمہ کا کھانا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام امت کو اللہ سمجھنے کی اور سمجھانے کی بھرپور توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے پیارے نبی کے طریقے پر ہمیں پوری زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم آمین۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔